بسم الله الرحمن الرحيم. حامدن ومسلن اما بعد السلام علیکم۔ ایک ساتھی نے سوال کیا ہے کہ ذہن مضبوط کرنے کا کوئی وظیفہ بتائیں۔ تو آج میں آپ کو وہ باتیں بتاؤں گی جو طریقہ کار ان لوگوں کا رہا جو علمی دنیا میں اپنا نام روشن کر گئے اور امر کر گئے۔ ان کے پڑھنے کا آخر وہ کون سا طریقہ تھا جس سے وہ علمی دنیا میں دھاک جما گئے؟ تو سنیے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو قرآن کریم کے بعد سب سے افضل کتاب مانی جاتی، ان کا یہ دستور تھا کہ وہ 10-15 بادام روزانہ کھا لیا کرتے تھے۔ لیکن آج کے طالب علموں کو آپ دیکھیں گے تو ان کا کھان پان ہی بالکل صحیح نہیں ہے۔ بچوں کو جو دماغی غذا کی ضرورت ہے وہ خوراک میں شامل ہے ہی نہیں۔ لہٰذا سب سے پہلے خوراک صحیح کریں گے، بادام، اخروٹ، دماغین وغیرہ جو ہو سکے گا کھائیں گے۔ دوسری چیز یہ ہے جو بچوں کے اندر کمزوری ہے کہ وہ اپنے دماغ پر زور نہیں دیتے۔ جس چیز کا ہم استعمال کرتے ہیں وہ چیز ہے حرکت میں ہوتی ہے اور وہ صحیح کام کرتا ہے، لیکن بچے جو آج کل ہے دماغ پہ زور نہیں دیتے، آئی کیو لیول کو بڑھانے کی کوشش نہیں کرتے۔ آئی کیو لیول کو بڑھانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جتنا دماغ پہ زور دیں گے وہ اتنا مضبوط ہوگا۔ مثلاً کلاس میں ٹیچر نے پڑھایا تو اب 2 منٹ بھی اگر ٹاپک سے ہٹے تو اتنی دیر میں دماغ پہ آپ دھڑا دھڑ جوڑ دیں کہ آخر اب تک سر نے کیا کیا بتایا، فوراً آپ اس کو ریوائز کریں۔ سر ابھی تک کتنا بتا چکے ہیں، کیا بتائے ہیں، کس ٹاپک پہ کیا ذکر کیا ہے۔ نیکسٹ بار پھر جب آپ کو جیسا ہی موقع ملے پھر آپ ایسا کریں تو لیسن کو غور سے سننے سے 50% آپ کو یاد ہو گیا، اور جب آپ نے اس کو ریپیٹ کر لیا وہیں پہ تو 30 سے 40% آپ کا کور ہو گیا۔ اب 30 سے 40% دہرانے سے کور ہو گیا اور 50% سبق کو غور سے سننے سے، تو 80 سے 90% آپ کا سبق کلیئر ہو گیا۔ اب 10 سے 20% جو بچا اس کو رات میں اطمینان کے ساتھ آپ دہرا لیں، وہ بھی مکمل ہوگا۔ بہت ہوگا تو 5% مس ہو سکتا ہے جو ذہن میں آئے گا ہی نہیں، لیکن آپ نے ایسا کر لیا تو نہ آپ کو کسی ٹیوشن کی ضرورت ہوگی نہ کوچنگ کی ضرورت ہوگی۔ لیکن اس کے لیے بچے کو پہلے موٹیویٹ کرنا ہوگا، اس کی ہر خواہش کو کسی نہ کسی شرط کے ساتھ معلق کرنا ہوگا۔ مثلاً سائیکل تب دیا جائے گا جب آپ فرسٹ لا کر دکھاؤ گے، یا آج کا سبق پورا بہترین طریقے سے سنا دو، پھر جو تمہاری مانگ ہے وہ ہم پوری کر دیں گے۔ اس میں سب سے بڑا رول جو پلے کرتی ہے وہ بچے کی ماں ہوتی ہے۔ اگر وہ اپنے آپ کو کسی نہ کسی کام میں مصروف کر کے رکھتی ہے تو بچے کے دل میں ایک درد پیدا ہوتا ہے کہ یار میری ماں اتنے کی زیادہ عمر میں بھی اتنی محنت کر رہی ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں، اپنے وقت کو کیسے گنوا رہے ہیں۔ اس لیے بچہ اپنے من میں ایک ٹارگٹ بناتا ہے کہ میری ماں کے جو سپنے ہیں اس کو مجھے سچ کر دکھانا ہے۔ تیسری چیز ہے جو پرانے حکیموں کی بتائی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ رات 12 بجے کے 1 گھنٹے کی نیند اس کے بعد کی 2 گھنٹوں کے نیند کے برابر ہے۔ یعنی 12 بجے میڈ نائٹ میں جو نیند 1 گھنٹے میں لے لے گا تو وہ بالکل ریفریش ہو کے صبح اٹھے گا، اور علس صبح 3-4 بجے کے 1 گھنٹے کی پڑھائی دوسرے وقت کے 3-4 گھنٹے کے پڑھائی کے برابر ہے۔ یعنی 3-4 بجے جو پڑھے گا انسان 1 گھنٹے میں اتنا سبق یاد ہو جائے گا جو دن میں 3-4 گھنٹہ پڑھنے کے بعد یاد ہوگا۔ اب آئیے وظیفے کی طرف۔ وظیفہ یہ ہے کہ پہلے جب بھی آپ کوئی کتاب پڑھنا بیٹھیں تو پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، پھر ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر پڑھیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ میرے سبق کو میرے لیے مشکل نہ بنا بلکہ آسان کر دے، اور بیچ میں کسی وجہ سے من اچاٹ نہ کر بلکہ خیر و خوبی کے ساتھ میری پڑھائی کو تکمیل کر دے۔ اس کے بعد آپ پڑھیں ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں کہا ہے قل ربی زدنی علما، یعنی اے لوگو اللہ سے مانگو کہ میرا علم زیادہ کر دے۔ اس کے ساتھ ہی فرض نماز کے بعد یا قویو یا متینو 11 مرتبہ سر پہ ہاتھ رکھ کے آپ پڑھیں۔ انشاءاللہ ان تمام چیزوں کو جو کر لے گا تو اس کا بچہ وقت کا سر سید بنے گا، وقت کا ذاکر حسین بنے گا، وقت کا ابوالکلام آزاد بنے گا۔ تھوڑا مشکل ہے لیکن یاد رکھیے کہ موتی کو پانے کے لیے سمندر کی گہرائی میں غوطہ لگانا پڑتا ہے۔ باقی ذہن کے حوالے سے جو پوائنٹ ہے میں انشاءاللہ اس کو بھی کبھی اور ذکر کر دوں گی۔ اتنا پہ عمل کریں، انشاءاللہ کافی ہو۔